الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ اسلامی بھائیوں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث ہے جس کا تعلق رمضان سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النار وصفدت الشیاطین، کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا عام لوگوں نے غلط مفہوم سمجھا اور غلط مفہوم اخذ کیا، اور وہ یہ کہ رمضان میں جس شخص کی بھی موت ہوتی ہے وہ شخص بغیر حساب و کتاب اور سوال و جواب کے جنت میں داخل ہوتا ہے۔ اس کا کوئی حساب و کتاب اور سوال و جواب نہیں ہوتا، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا یہ مفہوم نہیں ہے۔ اہل علم نے، جیسے امام نووی رحمہ اللہ اور معاصر علماء میں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ وغیرہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا مفہوم بیان کیا ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں تاکہ اہل ایمان میں اور بندوں میں نشاط اور چستی پیدا ہو، تاکہ وہ ایسے اعمال کریں جو اعمال جنتیوں کے ہیں، جن اعمال کی وجہ سے انسان جنت میں داخل ہوتا ہے، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں تاکہ اہل ایمان معاصی سے اور گناہ کے کاموں سے محفوظ رہیں، وہ ایسے اعمال کے ارتکاب سے بچیں جن کی وجہ سے انسان جہنم میں داخل ہوتا ہے، اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے تاکہ شیطان انسان کو گمراہی کی طرف نہ لے جائے، اسے بہکاوے میں نہ ڈالے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم اور اس کا معنی ہے جسے اہل علم نے بیان کیا ہے۔ یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ جس شخص کی بھی موت رمضان میں ہو وہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوتا ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسے لوگوں کے بارے میں بیان کیا ہے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: يدخل الجنت من امتی 70,000 بغیر حساب، کہ 70,000 لوگ میری امت کے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ قالوا ومن هم یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سے لوگ ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الذین لا یسترقون ولا یکتوون ولا یتطیرون وعلی ربہم یتوکلون، کہ جو لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے ان کی صفت یہ ہوگی کہ وہ نہ دم کراتے ہوں گے، نہ آگ سے داغ کر علاج کراتے ہوں گے، بدشگونی نہیں لیتے ہوں گے، برے فعل سے بچتے ہوں گے، اور اپنے رب پر کامل بھروسہ رکھتے ہوں گے، اللہ پر ان کا صحیح توکل ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بغیر حساب و کتاب اور سوال و جواب کے جنت میں داخل ہوں گے، اور ان کی تعداد جو ہے 70,000 ہوگی۔ جہاں تک لوگوں کی وفات کا تعلق ہے کہ لوگ جب فضیلت والے دن میں مرتے ہیں یا ان کی وفات ہوتی ہے، کیا ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ جن لوگوں کی موت جیسے رمضان میں ہوتی ہے یا حج کے بعد ہوتی ہے یا عرفہ کے دن ہوتی ہے، سلف صالحین اللہ سے حسن ظن رکھتے تھے
کہ فضیلت والے اوقات میں اگر کسی کی وفات ہوتی تو اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھتے کہ اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے گا، کیونکہ یہ فضیلت والے اوقات میں مرا ہے، ممکن ہے کہ یہ اچھے اعمال کر رہا ہو۔ رمضان کا مہینہ ہے، اگر کسی کی موت ہوتی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ عام طور سے لوگ روزہ رکھتے ہیں، دن میں وفات ہوئی ہوگی تو مرنے والا شخص روزے سے تھا ہوگا، یا اگر رات میں وفات ہوئی ہے تو ممکن ہے اس نے تراویح کی نماز ادا کی ہو، قیام کیا ہو، یعنی اچھے عمل پہ بندے کا خاتمہ ہوا ہے نا۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، کہ عملوں کا اعتبار جو ہے وہ خاتمے پر موقوف ہے، خاتمے پر ہوتا ہے۔ تو ہم حسن ظن رکھتے ہیں کہ بندہ رمضان میں مرا، حج سے لوٹا، اس کے بعد اس کی وفات ہوئی، وہ خیر پہ تھا، عبادت کا اثر اس پہ تھا ہوگا، اور اس حال میں اس کی کہتے ہیں وفات ہوئی ہے، اسی لیے ہم اللہ سے حسن ظن رکھتے ہیں کہ اللہ اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا۔ لیکن ڈائریکٹ یہ حکم لگانا کہ ان فضیلت والے اوقات اور دنوں میں کسی بھی شخص کی وفات ہو وہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوگا، یہ چیز کہتے ہیں درست نہیں ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا یہ صحیح مفہوم نہیں ہے۔ اسی لیے اس طرح کی باتوں سے انسان کو بچنا چاہیے، لیکن حسن ظن رکھنا چاہیے کہ جب انسان کا خاتمہ عبادت کے اثر کی وجہ کے وقت ہوتا ہے، جب انسان عبادت کے ایام میں ہو، عبادت کر رہا ہو، اور اس حال میں اس کی وفات ہوتی ہے، تو اللہ سے حسن ظن رکھنا چاہیے۔ آپ اسلامی تاریخ میں ایسے بہت سارے واقعات ہیں، آپ دیکھیں مسند احمد میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں، اور اس حدیث کی سند کو اہل علم نے حسن قرار دیا ہے کہ ایک شخص اسیرم جن کی کنیت تھی اور جن کا نام عمرو بن ثابت تھا، اور جو قبیلہ بنی عبد الاشہل سے تھے، جنگ احد کے دن اس شخص نے اسلام قبول کیا ہے۔ عمرو بن ثابت الاسیرم کے اسلام لانے کی خبر ان کے قبیلہ والوں کو بھی نہیں ہے، بلکہ صحابہ کرام کو بھی، عام صحابہ کرام کو بھی ان کے اسلام کی خبر نہیں ہے۔ یہ اسلام لاتے ہیں اور لڑائی میں شریک ہوتے ہیں، زخمی ہوتے ہیں، بری طرح زخمی ہوتے ہیں، زندگی کی کچھ رمق باقی رہتی ہے کہ یہ جس قبیلہ کے تھے، ان کے قبیلہ والے جب اپنے مقتولین کی تلاش میں نکلتے ہیں، قبیلہ بنو عبد الاشہل والے جب کہتے ہیں اپنے لوگوں کی تلاش میں نکلتے ہیں، مقتولین کی تلاش میں نکلتے ہیں، تو ایک کنارے پہ عمرو بن ثابت کو دیکھتے ہیں کہ وہ زخم سے کراہ رہے ہیں اور زندگی کے آخری لمحات ہیں۔ ان سے سوال کرتے تمہیں کس چیز نے یہاں لایا؟ لگتا ہے قبیلے کی غیرت اور حمیت نے تمہیں لڑائی پہ، جنگ پہ مجبور کیا اور تم ہمارے ساتھ شریک ہوئے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت نے مجھے یہاں لایا، میں نے اسلام قبول کر لیا، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آیا ہے۔ اور اس کے بعد اس شخص کی موت ہو گئی۔ یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے اللہ کے لیے ایک بار بھی سجدہ نہیں کیا، ایک وقت کی بھی نماز ادا نہیں کی۔ اسلام لائے، جس دن اسلام لائے اسی دن کہتے ہیں جنگ میں شریک ہوئے، کسی نماز کا وقت آنے سے پہلے ان کی وفات ہو گئی۔ لیکن انما الاعمال بالخواتیم کہ عملوں کا اعتبار جو ہے خاتمے پر موقوف ہے۔ انہوں نے صدق دل سے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا تھا، اور جب یہ خبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی اور اس واقعے کو بیان کیا گیا، عمرو بن ثابت الاسیرم رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بیان کیا گیا کہ ان کی یہ کہانی، ان کا یہ قصہ ہے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہو لمن اہل الجنہ، کہ وہ جنتیوں میں سے ہے. یعنی ایسا صحابی جنہوں نے اللہ کے لیے ایک بار بھی سجدہ نہیں کیا، ایک وقت کی نماز بھی ادا نہیں کی، لیکن اسلام لائے، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، اور جنگ میں شریک ہوئے، زخمی ہوئے، شہید ہوئے، مارے گئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی کہ وہ جنتی ہیں. تو انسان اگر اچھا عمل کرتے ہوئے یا ایسے وقت میں فضیلت والے اوقات میں مرتا ہے جس میں عام طور سے لوگ اچھے اعمال کرتے ہیں، تو اچھے اعمال کے اثر کی وجہ سے انسان کو یہ امید رکھنی چاہیے، اللہ سے حسن ظن رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی بندوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا. جن کی بھی وفات ہوتی ہے اللہ خیر کا معاملہ کرے گا، لیکن خیر کی مقدار کیا ہوگی، اس کی تحدید کیا ہوگی، وہ اللہ جانتا ہے. یہ ہماری ذمہ داری نہیں کہ ہم اس کی تحدید کر دیں کہ اللہ اسے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کرے گا. ایسی بات نہیں ہے اور ایسا مفہوم نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا. اللہ سے دعا ہے کہ بار الہ تو ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، اور ہمارے اعمال کو جو ہم نے اس ماہ مقدس میں کیے، اے اللہ تو ہمارے اعمال کو، خواہ وہ صیام و قیام ہو، تلاوت قرآن ہو، جو بھی عبادات ہوں، اللہ تبارک و تعالی تو ان تمام اعمال کو شرف قبولیت عطا فرما. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.